سرکار میری زندگی میں درجنوں ایسے واقعات ہیں کہ میرے ساتھیوں نے, میرے فیملی ممبرز نے یہی گمان کیا کہ یہ تو مارا گیا, اور آج میں کہتا ہوں وہ واقعات نہ ہوتے تو آج اللہ تعالیٰ مجھے اس مقام پہ نہ پہنچاتا کہ ان کے 1000 سال میں کوئی بابا نہیں آپ پروڈیوس کر سکتے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہو. ان کے بابوں نے جو عزت کمائی ہے نا, تو باقی بابوں کے تلوے چاٹ چاٹ کے میں سارے بابیاں نو پڑ کے رکھ دیتا ہے, اس دے باوجود انہاں دی وہاں میرے نال لگ گئی ہے. اس طرح کی مثال پہلے کوئی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سچائی کی طاقت ہے اللہ کے فضل سے. حالانکہ میرے فیملی ممبرز, میرے قریبی لوگ تو کہتے ہیں مارا گیا, انہیں سانو ہی مروا دیتا. میں ادو ہی کہتا تھا نا ہاں, ایک وقت آئے گا جو چیزیں تم میری یہ ہائی لائٹ کر رہے ہو نا کہ میرے نیگیٹو پوائنٹس ہیں, انہی چیزوں نے میری اسٹرینتھ بننا ہے. 2 میری پازیٹیو چیزیں ایسی جنہیں میں پازیٹیو سمجھتا تھا, میرے علاوہ سارے نیگیٹو سمجھتے تھے, سوائے جن کو اللہ نے عقل دی تھی. ایک جو میں نے بابوں کو ہاتھ ڈالا, لوگ کہتے تھے جناب اے تے لوگ گل سنیں گے نہیں تو سیدھے بابے پون دینا. میں کہ نہیں, اے ہی سنن گے. اج دیکھ لو 2023 میں بیٹھا ہوں, بابے نال کیا ہو رہی ہے, میمز بن رہی ہیں. دوسرا میں نے بنو امیہ کو ہاتھ ڈالا, لوگ کہتے تھے جناب بہت اتنے ہاتھ پا لیا. میں کہ اللہ دے نبی تو کوئی اونچا ہو ہی نہیں سکتا نا. اسی نہیں تکنا کہ جو رسول اللہ کے مقابلے پہ کھڑا ہوگا سیدھا اس کی گردن پہ ہاتھ جائے گا. آج آپ ہماری لائف سٹوری سنیں, 90% لوگ جو ریورٹ ہوئے ہیں نا کربلا سن کے ہوئے ہیں, اور کربلا نے انہیں توحید تک پہنچا دیا. تسی پوری زندگی قرآن بیان کر کے توحید تک نہیں پہنچا سکے. اللہ نے ہمارے ذریعے ان لوگوں کو توحید تک پہنچا دیا. سچائی کی طاقت یا کربلا ہوگی یا بابوں کی جو سٹوریاں میں نے کی ہیں. اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی آیت حدیث جو دسدا ہے نا وہ لکھی نظر آندی ہے. اے بڑے تھوڑے سے ہوندے نے. ہاں بعد میں سارے یہی ہو جاتے ہیں, لیکن شروع میں جو ٹریگر ہوتا ہے کہنا یار کوئی نہیں چڑھتا بابا جی, وہ تو جناب دیکھو کہنا انہوں نے بھی یہ کر دیتا ہے. یا تیسری کوئی چیز تھی وہ جو میرے پہ قادیانیت کا الزام لگاتے تھے. اے لایا کرو, بالکل لایا کرو, لاندے رہو اس طرح ہی تاکہ تہاڈی منجی ٹھکدی رہے. کیونکہ جب یہ قادیانی کا الزام لگایا تو میں پھر چشتی رسول اللہ, اشری رسول اللہ, ایسا میں کھرچیا ہے, ایسا کھرچیا ہے کہ میں 4 سٹیج کینسر بنا چھڑیا ہے زخم. ہوں سارے آگے کہہ رہے نہیں انجینئر صاحب ہم پہ ویسے الزام لگا دیں. اوے وہ بریلوی جو پوری دنیا کو گستاخ رسول کہتے تھے, آج انجینئر صاحب سے کہہ رہے ہیں جناب اسی گستاخ رسول نہیں, مجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں. ان کو آپ نے اس ڈیفینسو موڈ میں دیکھا تھا؟ تو یہ میرے وہ ہارڈ لائنر ہونے کی وجہ سے ہوا ہے سارا کچھ. سافٹ لائنر لوگوں کی بات نہیں سمجھتے. کیا کشمیر میں جو جہاد ہو رہا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے, اس زمین کی جنگ کے لیے. کشمیر کا جہاد تو ختم ہو چکا کب سے بھائی, اب تو پولیٹیکل سٹرگل ہے اور اس میں اب ان کے ساتھ ہے. میری نسبت تبلیغ جماعت سے, آپ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ رائے ونڈ مرکز کے اندر ایک ہی جگہ پر 2 مسجدیں ہیں. اس بارے میں اس لیے باہر سے آنے والے لوگوں کو بغیر وفادار نماز, حالانکہ باہر کے آنے والی جماعتیں عام پبلک میں نماز پڑھتی ہیں, اس وقت ان کو مسجد جسیم کیوں نہیں لگتے؟ تو یہ بات آپ رائے ونڈ والوں کو بتائیں نا کہ وہ جو انہوں نے لادہ مسجد کی ہوئی ہے اور اس میں باقاعدہ پوری باؤنڈری کی ہے, وہ دیواریں گرا دینا, دیواریں برلن بھی گر گئی ہے, تو رائے ونڈ کا جو بیرون اور اندرون ہے اس کی دیواریں کیوں نہیں گر رہی ہیں؟ پھر تو انہوں اگلی گل دسن گے نہیں وہ ذرا ممی ڈیڈی لوگ ہوندے نے, یہ ہوندہ ہے وہ ہوندہ ہے. اگر کوئی اوپر آ کے نماز پڑھ لے علیحدہ, لیکن آرگنائز جو معاملہ ہے وہ ان کا ادھر ہی علیحدہ ہے. نہ بیرون کے لوگوں میں اندرون کے لوگوں کو وہ داخل ہونے دیتے ہیں, وہاں سیکورٹی پہ بندے بٹھائے ہوتے ہیں. اس پہ ہمارے بلال بھائی نے پوری ویڈیو بنائی ہوئی تھی. اس پہ مجھے طارق جمیل صاحب کا بھی فون آیا تھا. پھر میں نے ان سے فقہی ٹرم میں بات کی. میں نے کہا مجھے بتائیں مسجد کی ڈیفینیشن ہے اذن عام, کہتے ہیں ہاں. تو میں نے اس کے تحت تو آپ جو بیرون کے لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں وہ مسجد ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں وہ اذن عام تو وہاں نہیں ہے, کیونکہ پتہ ہے وہ ان کا وہ سلسلہ ہم نے لادا کیا ہوا ہے. اچھا انہوں نے کہا جی مسجد ایک اس لیے کہ امام ایک ہوتا ہے. بھائی امام سے کیا فرق پڑنا ہے؟ جس امام کی قرات کی آواز ہی نیچے بیرون والوں کو نہیں جا رہی, انہوں نے اونچی آمین کہاں سے کہنی ہے؟ تو جراثیم تو لگتے ہیں آمین سے, رفع دین سے چھوٹے جراثیم لگتے ہیں. اور اگر آپ کہتے ہیں نا نہیں لگتے, جاؤ دیوبندیوں کی پہلی صف میں نا 5 بندے کھڑے ہو کے آمین اونچی کو کتے کی طرح نہ سلام پھیر کے امام پڑھ گیا, میں اپنی ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں گا. تو گل کرنے لی کرو. تو انہوں پتہ ہی نہیں مولوی کتے چلاکیاں نے, بنو امیہ دی اولاد دے, اور میں بنو امیہ دا استاد ہاں.